حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا والوں کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ یہاں تک کہ ہزاروں سالوں میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، 1,24,000 تقریباً۔ پھر ہزاروں سالوں کے بعد ایک وقت آیا کہ پھر اللہ رب العزت نے اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ یعنی جس محمد کے بارے میں انبیاء نے گفتگو کی، انبیاء نے خبر دی کہ آنے والے آ رہے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، وہ ایسے ہوں گے، ان کی نشانیاں ایسی ہوں گی، ان کے شہر کی گلیاں ایسی ہوں گی، ان کا شہر ایسا ہوگا، اتنی نشانیاں عطا فرمائی کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو پھر وہ وقت بھی جو ہے چشم فلک نے دیکھ لیا کہ ہزاروں سال کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہزاروں سال ہے، تو ہزاروں سال کے بعد پھر وہ وقت بھی آیا کہ چشم فلک نے یہ دیکھا کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر قرآن کا نزول فرمایا، اور قرآن مجید کی تقریباً 100 آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ ہمارے یہاں پر تو ایک آیت سے بھی ثابت ہو جائے تو کافی ہے، 100 آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ 210 احادیث مبارکہ تقریباً موجود ہیں کہ جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، اور واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے، کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں، انگلیوں کے اشارے سے حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، اگر میرے بعد کوئی ہے تو وہ قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہزاروں لاکھوں امتیں گزر چکی ہے، کہ جو نبی آئے ان سے جو تعلق رکھنے والے ان کی امت ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نے جس طرح پہلے ہی اطلاع عطا کر دی تھی کہ میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، تو حضور ہی کے دور میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا
اور حضرت فیروز دہلوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر اس کو واصل جہنم کیا. پھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو حضرت حبشی نے، حضرت وحشی نے واصل جہنم کیا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری ریاست مسلمہ کو کچلنے کے لیے لگا دی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس آپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. حضور کی عزت ہے تو ہم ہیں، حضور کی اگر عزت نہیں تو پھر ڈوب مرو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری ریاست کو داؤ پر لگا دیا، اور مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، اور 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 700 حافظ قرآن صحابہ تھے اس میں. پھر اس کے بعد بھی نبوت کے دعوے ہوتے رہے، لیکن ہوا کیا کہ وہ آتے نبوت کا دعویٰ کرتے، مارے جاتے یا کچھ چلتے، پھر جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتے، ختم ہو جاتے. لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے پنجے گھاڑے اور انگریز ہندوستان میں داخل ہوا، تو انگریز نے مسلمانوں کو تتر بتر منتشر کرنے کے لیے انگریز نے فرقے بنائے کہ جس میں ٹارگٹ آمنہ کے لال کو کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا. یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان کا جو مرکز ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہیں سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہیں سے کافر ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کو یہودی بھی مان رہا ہے، عیسائی بھی مان رہا ہے، لیکن وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ حضور کو نہیں مان رہا. ایک یہودی کو جب ایک مسلمان نے دیکھا کہ کچھ ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس نے اس سے گفتگو کرنا چاہیے. گفتگو کی، اس نے کہا کہ میں مسلمانوں پر ریسرچ کر رہا ہوں. تو کہا کہ کس حد تک تم نے ریسرچ کی، کیا ریسرچ کی؟ کہا کہ اس مسلمان کا جو مرکز اور محور ہے ان کے نبی کی ذات ہے. اگر ان کے نبی کی محبت ان کے دل سے نکال دو تو ان سے سب کچھ کروا دو، اور جب تک ان کے نبی کی محبت ان کے دل میں ہے تم ان پر راج نہیں کر سکتے. تو انگریز نے اپنا پورا زور لگایا کہ کسی طرح جو ہے ہندوستان کے مسلمان ان کے قبضے میں آئے، ان کے ہاتھ میں آ جائے. نہیں آئے تو پھر اس نے جو ہے اپنا سیکنڈ وار کیا، اور ان کا جو سیکنڈ وار تھا وہ یہ تھا، جو سیکنڈ ان کی جنگ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر. اور انہوں نے ہی یہیں پر فرقے بنائے. دنیا کے کسی خطے میں اتنے فرقے نہیں ہیں جتنے پاکستان ہندوستان میں. اور انہی فرقوں میں ایک فرقہ قادیانی فرقہ ہے کہ جن کو اس لیے میدان میں لایا گیا کہ یہ لوگ جہاد کا انکار کریں. انہوں نے جہاد کا انکار کیا کہ جہاد اب منسوخ ہو چکا، جہاد کرنا حرام ہے. پر آج جو اب سماعت کر رہے ہیں قادیانیوں کی دھوکہ بازیاں کہ روئے زمین پر ان سے بڑا شاطر، ان سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں ہے. اور علامہ اقبال نے یہ برسوں پہلے اس کا اظہار کر دیا تھا کہ جب مرزے نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اور علامہ اقبال نے مرزے کے لیے جو ہے سخت بات کی، تو اس وقت گاندھی نے
علامہ اقبال کو خط لکھا اور کہا کہ اقبال تم جو ہے مغرب کے پڑے ہوئے ہو، تم ان کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مسلمان کہنا، یہ تو مولویوں کا کام ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ان پر آج ہاتھ نہ ڈالا گیا تو یہ کل مسلمان بن کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور تم کیا جانو کہ ختم نبوت کا مسئلہ کس قدر سنگین اور سنجیدہ مسئلہ، نہرو تمہیں کیا بتا؟ اور اقبال کی بات یہ سچ ثابت ہوئی اور آج ہو رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو ہے افریقہ کے کسی شہر میں کسی اسپتال میں اس کی ڈیوٹی لگی، تو اسپتال سے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر وہ باہر نکلا کہ جناب کوئی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈا جائے، کوئی نہ کوئی تو ٹھکانہ ہوگا مسجد کا، نماز پڑھنے کا۔ تو وہ ٹہلتے ہوئے جو ہے گلیوں میں نکل گئے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک جو ہے عمارت نظر آئی اور اندر دیکھا تو قرآن مجید بھی تھے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ گئے کہ مسجد ہے۔ وہ بھی گئے، نماز پڑھی، 2-4 نمازیں جب پڑھی، ان کے درس کو سنا، شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ جب تھوڑا قریدا تو پتا چلا کہ وہ قادیانی ہے۔ جو قادیانی ہے وہ عام طور پر آپ کو نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا، کلمہ بھی پڑھے گا اور روزے بھی رکھ لے گا، سب کچھ کرے گا، ابن ماجہ اور بخاری اور مسلم پڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا، اپنے آرٹیکلز میں ابن ماجہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد کے حوالے دیتے ہوئے بھی نظر آئے گا، لیکن ختم نبوت کا وہ منکر ہے، ختم نبوت کو وہ نہیں مانتے، اس لیے وہ کافر ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا یہ اگر آج ان پر ہاتھ نہ ڈالا گیا، ان کا خلاخواہ نہ کیا گیا، تو روئے زمین پر ان سے دھوکے باز ترین قوم کوئی نہیں ہوگی، اور واقعی ان سے بڑا کوئی دھوکے باز روئے زمین پر نہیں ہے۔ قادیانیوں کا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 مرتبہ آنا تھا۔ اب دھوکہ ان کا آپ سماعت کریں، 2 مرتبہ آنا تھا، ایک مرتبہ آپ مکے میں آ گئے اور دوسری مرتبہ آپ قادیان میں تشریف لے آئے، معاذ اللہ۔ جو دوسری مرتبہ مرزا غلام قادیانی ہے وہ معاذ اللہ محمد ہے، اور انہی پر قرآن نازل ہوا ہے، اور تم جو کلمہ پڑھتے ہو، کلمے میں جو محمد آتا ہے، اس محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہی تو ہے۔ ان کے ڈائس پر، ان کے اسٹیج پر، ان کے بینا فلیکس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا، اور اس محمد سے مراد ایک سادہ آدمی تو سمجھتے ہیں کہ آمینہ کے لال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ یہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے، حضور علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ 2 بار آنا تھا اور دوسری مرتبہ قادیان میں تشریف لے آئے، اور انہی پر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن میں جتنے خطابات ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہی تو رحمۃ للعالمین ہے، معاذ اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو پروناؤن ہے یہ تو انہی کے لیے ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین میں ہوا ضمیر جو پروناؤن ہے وہ تو انہی کے لیے ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ دوسری مرتبہ جو مرزا آیا، اس مرزا، یہ جو مرزا ہے یہی محمد ہے، یہی خاتم النبیین ہے، اور جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ کافر قرار دیتے۔ وہ آپ کو مجھے مسلمان نہیں کہتے، جس طرح انگریز یہاں پر بابیلا کر رہا ہے کہ پاکستان میں 40 لاکھ یا 30 لاکھ قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں یہ تو مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے۔ وہ واویلا کر رہے ہیں کہ کیوں ان کو مسلمان نہیں قرار دیتے، تو وہ انگریزوں سے پوچھے کہ کیا یہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں؟ یہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو تم نہیں مانتے، تم کافر ہو، مرتد ہو، زندیق ہو،
جہنمی ہو. تو یہ جو ہے ان کا ایک دھوکہ ہے. پھر مزید جو ہے قادیانیوں کا دھوکہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن جو ہے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اور 126 زبانوں میں قرآن مجید کا یہ ترجمہ کر چکے ہیں غلط، اپنا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنا دین پھیلانے کے لیے 126 زبانوں میں یہ لوگ قرآن مجید کا غلط ترجمہ کر چکے ہیں اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو مرزے کی کتابیں ہیں اس میں بہت سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے، بہت سارے لطیفے لکھے ہوئے ہیں. مرزا نے کہا کچھ ہوا کچھ، کیونکہ نبی کی پیشن گوئی جو ہوتی ہے وہ جو ہے 100% ہوتی ہے. نبی کی پیشن گوئی 100% ہوتی ہے. مرزے نے کئی پیشن گوئیاں کی جو غلط ہوئی. نبی خوبصورت ہوتا ہے، مرزا نہایت بد شکل آدمی تھا. جو نبی کا نام ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اسحاق، اسماعیل، داؤد، محمد، ابراہیم، آدم، ایک ہوتا ہے. مرزا کا نام کتنا ہے؟ مرزا، غلام، احمد، ایسا نبی کا نام ہوتا ہی نہیں. پھر ان مرزائیوں کی سب سے بڑی جو دھوکہ بازیاں ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو اول تو شیشے میں اتارتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور عام جو سادہ لو آدمی ہے جو بیچارہ کالج یونیورسٹی صرف گیا ہے، اپنے عقیدے پر تو اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، تو سادہ لو آدمی کو بڑی آسانی سے یہ پھسلا دیتے ہیں. اور اگر اس کو دیکھتے شکوک و شبہات ہو رہے ہیں تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ استخارہ کر لو. اب استخارہ کر لو بھائی، مرزا بالکل جو ہے حق پر ہے، ہم محمد کا انکار نہیں کر رہے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن آپ کو ان کو بھی ماننا پڑے گا ورنہ آپ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اب استخارہ کر لیں، اللہ تعالی سے مشورہ کر لیں، اور جس نے بھی استخارہ کیا وہ کافر ہو جائے گا، بلکہ استخارہ کرنے کا پکا عزم کیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ عزم کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت میں اس نے شک کیا، اور حضور کی ختم نبوت میں جو شک کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جائے. تو آخری حربہ ان کا یہ ہے، بولتے استخارہ کر لو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹے نبی سے معجزہ طلب کرے تو وہ بھی کافر ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس کو کہے اچھا تو نبی ہے تو چل معجزہ بتا، تو مطلب تو نے اس کو نبی مان لیا جو معجزہ طلب کر رہا. اگر معجزہ بتائے گا تو کیا تو اس پر ایمان لے کر آئے گا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہے. پھر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں 7 ستمبر کو جو ہوا اس سے جو ہے مرزائیوں کو بہت نقصان پہنچا، بہت نقصان پہنچا، اور آج بھی پہنچ رہا ہے کہ مرزائی جہاں پر جو ہے لوگوں کو چپڑی چپڑی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی وہی ہیں، کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آخری میں جب یہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ اچھا تم صحیح ہو تو پاکستان کی اسمبلی میں تمہیں کافر قرار کیوں دیا گیا ہے؟ تمہارا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ ہتھوڑا ہوتا ہے جو ان کی عمارت کو گرا دیتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں. اور 7 ستمبر 1974 کو جو علماء نے کوششیں کی، اور اس وقت یہ جب بل پاس ہو گیا کہ مرزائیوں کا، قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، جب ساری دنیا میں یہ آواز گئی، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں خاص طور پر جب یہ بات چھپی، تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو قادیانی ہو چکے تھے
ان کی چپڑی چپڑی باتوں میں آ چکے تھے، ان کی دھوکہ بازیوں میں آ چکے تھے، وہ لاکھوں لوگ اسلام میں پھر سے کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے۔ یہ تو جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے، اس مذہب پر لعنت بھیج کر انہوں نے پاکیزہ مذہب اسلام کو قبول کیا اور حضور کے ختم نبوت پر جو ہے یہ کامل ایمان لے آئے۔ تو الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو جو ہوا، اس ہونے پر جو ہے آج تک ان کو افسوس ہے۔ یہ چاہتے ہیں، عالمی دنیا چاہتی ہے، یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس قانون کو ختم کیا جائے اور مرزائیوں کو مسلمان سمجھا جائے، جانا جائے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جناب یہ روزہ رکھتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی سب کچھ کرے، یہ ساری زندگی رکوع میں اور ساری زندگی قیام میں گزار دے، اگر یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا تو یہ زمین کا بدترین کافر ہے، یہ بدترین کافر ہے۔ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک بندہ پورے قرآن کو مانتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو میں نہیں مانتا۔ بھائی سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، وہ کافر ہوگا؟ مسلمان کافر ہوگا؟ کوئی یہ کہے کہ 113 سورتوں کو مان رہا ہے، صرف ایک سورت کا انکار کر رہا ہے تو تم اس کو کافر کہہ رہے ہو، تو ہم کہیں گا ایک سورت کا انکار کر رہا ہے، اگر وہ ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو بھی وہ کافر ہے، تو بھی وہ کافر ہے۔ تو مرزائی قادیانی سب کچھ کرے، ہماری طرف سے وہ ساری زندگی قیام میں گزار دے، ختم نبوت پر اگر وہ ایمان نہیں لائے گا، دین کے بنیادی عقائد کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ قادیانیت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں ہمیں ہمارے بچوں کو گھر میں سبق پڑھانا ہے، گھر میں بتانا ہے کہ قادیانیت کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے۔ نوجوانوں سے جو میں یہ جو ہے پیغام دینا چاہوں گا نوجوانوں کو، کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس حاصل کریں، تاکہ کل اگر آپ کالج جائے یا یونیورسٹی جائے، آپ جو ہے کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہو جہاں پر بظاہر یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا لکھا طبقہ ہو، اگر وہاں پر اگر کوئی ایسا جرثومہ آ جائے، کوئی ایسے جراثیم آ جائے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکے۔ ایسے نہ ہو کہ اپنے قادیانیت کے بارے میں آپ زیرو ہو اور کوئی آپ کو علم نہ ہو اور آپ کسی کی باتوں میں آ جائے، کسی کی باتوں میں آ جائے اور آپ کے دل میں ایک رخنا اور ایک وسوسہ پیدا ہو جائے ختم نبوت کے بارے میں، اور مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ ایمان ضائع ہو جائے۔ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی صحت، یہ دنیا کی جاہ و جلالت، یہ دنیا کی عیش و عشرت، سب یہیں رہ جانا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ جانا ہے تو ہمارے ایمان نے جانا ہے، سیکنڈ نمبر پر ہمارے اعمال کو جانا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی جو ہے اعمال کی ویلیو نہیں ہے، اعمال ضائع ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ختم نبوت کا سپاہی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔